سوچ یہ ہے کہ یار یہ جو بزرگ ہے نا، میں اس کے مزار پر یا اس کے دربار پر جا کر مانگوں گا، میری منت پوری ہوگی یا میری پرابلم پوری ہوگی۔ یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے مائنڈز میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں، اسی لیے ہم آج فلاں دربار پہ جا رہے ہیں، آج ہم میں درباروں پہ یا درباروں کی زیارت کا منکر نہیں، درباروں پہ زیارت کے لیے جانا چاہیے، اور سب سے پہلے تو اپنے جو آپ کے اکابرین ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے لواحقین ہیں، ان کے قبروں پر جاؤ، ان کے لیے بھی مانگو اللہ سے، ان کے لیے بھی مانگو اور اپنے لیے بھی مانگو۔ میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ ان سے مانگو۔ میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ میرے ڈاؤٹ کی سمجھ آ گئی؟ مانگنا کس سے ہے؟ ان سے نہیں مانگنا۔ ہاں، اگر ان کے اعمال صالحہ، جیسے میرے والد صاحب جید بزرگ ہیں، ان کے جو مرید ہیں یا ان کے جو رفقا ہیں یا ان کا جو حلقہ احباب ہے، وہ ان سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ دعا کریں، مجھے میں کہوں کہ حضرت ابا جی میرے لیے دعا فرمائیں میں اس مشکل میں ہوں، یا امی آپ میرے لیے دعا فرمائیں میں اس مشکل میں ہوں، یا میں اپنی اہلیہ سے کہوں کہ بھائی آپ تہجد گزار ہیں، آپ عبادات میں آپ کے معمولات، آپ کے ذکر اذکار، آپ کے وظائف بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دعا کریں کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ حل ہو جائے۔ یا میں اپنے معصوم بچوں سے کہوں کہ بھائی آپ ابھی چھوٹے ہو، سن بلوغت پہ نہیں پہنچے، تو آپ معصوم عن الخطا ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ سے کہ بابا کا یہ پرابلم سالو ہو جائے۔ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں۔ یہ نہیں کہ میں ان سے نہیں مانگ رہا، میرا مطلوب یا میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور جو بزرگ ہیں ان کا ہماری ان سے مراد کیا؟ ان کے اعمال صالح ہیں، ان کے اعمال صالح ہیں، ان کے نیک اعمال ہیں۔ مثلا آپ مجھے کہتی ہیں کہ سر میں 3 کپ چائے پی گئی، میں 3 کپ پی جاؤں گی۔ میں کہتا ہوں آپ کتنی چائے پیتی ہیں؟ تو آپ کہتی ہیں سر میں 4 کپ پیتی ہوں، میں 5 کپ پیتی ہوں ایک دن میں۔ یا میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاں بھئی آپ کہتے ہیں سر میں 5 بوتلیں ایک دن میں پی جاتا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ بوتل پیتے ہیں یا جو بوتل کے اندر لیکوئڈ ہے اب وہ یوز کرتے ہیں؟ آپ چائے جو آپ نے مجھے کہا نا کہ سر میں ایک دن میں 5 کپ پی جاتی ہوں، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، تو کیا آپ وہ کپ پیتی ہیں؟ آپ بریانی کی 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں، تو کیا آپ پلیٹیں کھا جاتے ہیں؟ یا آپ کا اتنا اسٹامک کے ایسے دانت ہیں کہ آپ وہ کپ کھا جائیں گے، یا آپ بوتلیں کھا جائیں گے، یا آپ بریانی کی وہ پلیٹیں کھا جائیں گے؟ مقصود کیا ہے؟ وہ جو اس پلیٹ کے اندر موجود ہے، اس کپ کے اندر موجود ہے، اس بوتل کے اندر موجود ہے۔ بزرگ انسان اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، اعمال صالح اور اعمال بد ان کے ساتھ اللہ، ہمارا غالب ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نیک انسان ہے۔ تو جو اللہ کا نیک انسان ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ کیسے؟ قرآن کہہ رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، بڑائی والا، تقوی والا کون ہے؟ جو اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس کے بزرگ ہونے یا ولی ہونے یا نیک ہونے کی مین پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا تقوی، اس کے اعمال صالح۔ اب اس کو آپ کو ایک آخری مثال میں دے دیتا ہوں اس حوالے سے۔ جو نسبت ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ نسبت کاؤنٹ کرتی ہے نا؟ نسبت کاؤنٹ اس طرح کرتی ہے، کیا آپ سارے پتھروں کو چومتے ہیں لیکن حجر اسود کو چومتے ہیں؟ حجر اسود کی نسبت کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ میرے لیے آپ تو ایک پتھر ہے، میرے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا، میں اپنے نبی کی سنت کے مطابق تجھے بوسہ دیا۔ تو وہ جو نسبت اس کی کعبۃ اللہ سے اور جنت سے اور میرے نبی سے ہوئی،
تو وہ پتھروں میں سب سے قیمتی ہو گیا؟ اینٹ ہے، ہر اینٹ قیمتی ہے. ایک اینٹ ہے وہ واش روم میں آپ شوز پہن کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی اینٹ یعنی اسی کے ساتھ کی ایک اور اینٹ وہ اگر کسی مسجد میں لگ جائے تو آپ مسجد کے اندر جو احاطہ نماز ہے آپ وہاں شوز پہن کر جاتے ہیں. نسبت یہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے نا. اچھا، اسی طریقے سے جب جو اللہ کے نیک صلحاء بزرگ، اللہ کے متقی، اللہ سے ڈرنے والے، شریعت کے مطابق، رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بتائی ہوئی گزاری ہوئی زندگی کے دستور کے مطابق، اہل بیت آل رسول کی بتائی اور گزاری ہوئی زندگی کے مطابق من و عن عمل کریں، بدعت نہ کریں، تخفیف نہ کریں، نہ زیادتی کریں نہ کمی کریں، ایمانداری سے چلیں، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کے متقی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ متقی ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ ولی اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کو آپ دعاؤں کا کہہ سکتے ہیں. جیسے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس میں اور ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. ان آیات کے شان نزول میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ مشرکین مکہ کی قید میں گرفتار ہے. تو یا رسول اللہ میں تو بہت غریب آدمی ہوں، دعا فرمائے کہ اللہ آسانی والا معاملہ. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یہ قصہ سے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ قصہ سے پڑھو. تو وہ صحابی گئے اور آپ اپنے اہل خانہ کو بھی کہو، انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بھی کہا اور انہوں نے قصہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ صحابی کے جو بیٹے تھے وہ ان مشرکین مکہ کی بکریاں بھی مال غنیمت میں لے کر آ گئے تھے اور چھوٹ کر آ گئے. تو کہا کیسے آئے؟ تو کہا کہ وہ مشرکین مکہ کی آنکھ لگ گئی تھی، سو گئے تھے تو غافل ہو گئے تھے. تو صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری مدد کرو یا رسول اللہ مدد نہیں، یا علی مدد. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا جو نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اصحاب سے اور اہل بیت سے ثابت نہیں ہے، کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گی اور شرک کہلائے گا. دین کے اچھے عمل بھی، دین کے اچھے عمل جو میرے نبی سے منسوب نہیں ہے یا میرے نبی نے نہیں کیے یا صحابہ نے نہیں کیے. صحابہ نے تو کاپی کیا نا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خود تو نہیں کیے نا. میرے نبی نے نہیں کیا اور آپ اس کو بے شک اچھا کام ہو، میرے نبی نے نہیں کیے، اگر آپ کریں گے تو وہ کیا کہلائے گی؟ بدعت. اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور ہر گمراہی کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جہنم میں لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بدعت ایک رکعت میں سجدے کتنے؟ 2. آپ 3 کر لو. کام خیر کا ہے نا، خیر کا کام ہے نا، اچھائی کا کام ہے نا سجدہ کرنا. اس سے کوئی اعلیٰ عبادت ہے؟ نہیں ہے نا. جب میرے نبی نے نہیں کیے آپ تیسرا سجدہ کرو گے وہ بدعت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ صحیح کام بھی غلط ہو گیا کہ نہیں ہو؟ کیا اس تیسرے سجدے پر آپ کو اجر ملے گا یا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا نا. یہ صاحب مزار سے مانگنا یا صاحب مزار سے اس انداز سے مانگنا کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ بندہ اس سے مانگ رہے ہیں اور جو اس کی پرابلم سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ کریں. ہو سکتے کہ وہ مانگ اللہ سے ہی رہا ہے، اس کا مقصود وہ نہیں ہے، اس کا طالب جو وہ ہے، اس کا مطلوب وہ کون ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اس کے انداز نے اس کو غلط ثابت کیا. ٹھیک ہے.
تو میرا اس وقت ایک میری ذاتی اوپینین یا میری ذاتی رائے ہے. دیکھیں اختلاف رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, رائے کا حق ہے نا. اب جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے. میری ذاتی رائے کے مطابق اس وقت امت کو ان فروعی اختلافات میں یا ان مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہاں یہ جو وسیلہ اور اس پہ بحث ہونی نہیں چاہیے سیدھا. ہاں ہو تو یہ اب ہر بندہ کون سا دعا میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیری محبت میں اس سے مانگ رہا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ غلط ہے. تو اس چیز کو, اس بحث کو ہونا ہی نہیں چاہیے اور سیدھی سی بات ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بہت باریک بینی کی آ گئی. آپ کسی کے دل کی یا کسی کی نیت کو تو نہیں دیکھ سک رہے کہ وہ کیا ہے. تو سیدھی سی بات, اس کی ڈیفینیشن یہ ہونی چاہیے کہ بھائی اللہ سے مانگ. وسیلہ جائز ہے, وسیلے سے انکار نہیں ہے, لیکن بدعت سے انکار ہے. مانگنے کے انداز پہ انکار ہے. سجدہ تعظیمی پہ اعتراض ہے, جھکنے پہ اعتراض ہے. آپ آنیسٹلی ٹو بی فرینک, ہر انسان نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا آج کل مزاروں پہ شرک نہیں ہوتا؟ آپ بتائیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں غلط بات کر رہا ہوں؟ کیا مزاروں کو چوما نہیں جا رہا؟ کیا مزاروں پہ سجدے نہیں کیے جا رہے؟ کیا گدی نشینوں کے پاؤں کے اوپر سر نہیں رکھے جاتے؟ کیا گدی نشین, میں نے خود شاہ محمود قریشی کی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ عورت کے بال کاٹ رہا تھا بیان کر. کیا میرے نبی کا یہ عمل ہے؟ اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی. کیا میرے نبی کا یہ عمل ہے؟ میرے نبی نے بیعت کی ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ موجود ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے اسلام میں لائے ہیں, مردوں کو یا عورتوں کو بیعت نہیں کی, اسلام میں نہیں لائے, لیکن اس کا ایک دستور, ایک طریقہ بتا دیا. کیا بدعت نہیں ہو رہی؟ کیا شرک نہیں ہو رہی؟ کہتے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے, لیکن مانگنے کا طریقہ غلط ہے, وہ جھکنا غلط ہے. بالکل جائز ہے منت مانگنا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اس پہ ہم کل بحث کر لیں گے منت کے ٹاپک پہ. قرآن کی آیت ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت کے شان نزول میں کیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے, مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ روزے رکھے تھے منت کے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق. منت اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو, اللہ کے لیے اور عمل صالح ہو, شرک اور بدعت نہ ہو, جائز. لیکن منت اس طرح کی ہو کہ پیر میرا یہ کام کر دے, یا فلاں پیر اولاد دیتا ہے, میں فلاں پیر کی دربار پر منت مانگ کے آئی ہوں, میرا یہ کام ہوگا تو میں بکرے ذبح کروں گی, میں یہ کروں گی. اب یہاں پہ کنفیوژن آ گئی نا, یہاں پہ غیر اللہ شامل ہو رہا ہے نا ذبح میں. ٹھیک ہے, اینی کوسچنس؟ ہوپ سو. میرا کوئی بحث یا مقابلہ یا تقابل وہ نہیں ہے. اصلاح میں نے جو میرا موقف ہے, میرا ذاتی رائے ہے, یا جو میں کہنا چاہتا ہوں جو قرآن حدیث کے مطابق میرا وہ بتانا مقصود ہے کہ وسیلہ بلا عمل, وسیلہ اسماء الحسنہ کا جو اللہ کی صفات ہے اس کے مطابق, وسیلہ اپنے نیک اعمال کا, وسیلہ بالذات میں عمل مراد ہے. وسیلہ بالذات یا بالنسبت میں کیا؟ وہ جو نیک آدمی کی نسبت ہے یا نیک آدمی کا جو ذات آپ مراد لیتے ہیں اس کے نیک اعمال ہیں. وہ خود کچھ نہیں کر سکتا, وہ خود کچھ نہیں کر سکتا. وہ صاحب مزار, وہ ٹھیک ہے اپنے دور کے بہت بڑے ولی ہوں گے. دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا کوئی ولی ہوگا؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا کوئی بزرگ ہے؟ ان سے بڑا کوئی پیر ہے؟ آپ جتنے بزرگ یا اکابرین اٹھا لیں, یا پیر نصیر الدین سے بڑا کوئی پیر ہے, یا یہ گورڑا شریف والے, یا امام بری سرکار سے بڑے کوئی بزرگ ہیں, یا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے بڑے کوئی بزرگ ہیں؟
اکابرین میں سے ہیں نا، انہوں نے دین کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں یا جتنی محنت کی ہے، ان سے بڑے کوئی بزرگ تو نہیں ہے، ان سے بڑے کوئی ولی اللہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اصلاح فرمائی ہے، انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا، مسلمان کرنے کے بعد ان کے عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے، ان کو قال اللہ اور قال رسول کی تعلیمات دی ہیں، ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم سے مانگو۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، خاتم النبیین کی بات کر رہا ہوں، کالی کملی والے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی تھی نا کہ یا اللہ، میں جیسے پہلے کی امتوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اللہ میری امت کو اور میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو اللہ نے آج تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حفاظت فرمائی ہے کہ نہیں کی؟ وہاں پہ کچھ شرک ہو سکتا ہے؟ اب کر کے دیکھو، اللہ نے تو جب میرے نبی نے اپنی قبر کو سجدہ گاہ بننے سے، آپ وہاں پہ جھک سکتے ہیں، آپ وہاں سجدہ کر سکتے ہیں، نبی کی قبر کو سجدہ کر سکتے ہیں، یا وہاں پہ جھک سکتے ہیں، آپ چوم سکتے ہیں؟ شرک ہے، بدعت۔ تو اسی طریقے سے رسول سے بڑی جب کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی بزرگ، غوث، کتب، ابدال کیا رسول کے برابر پہنچ سکتے ہیں؟ صحابی کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ اہل بیت کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ بات ختم، ٹھیک ہے؟ یہاں تک وسیلہ بالعمل، وسیلہ بالذات اور بالنسبت میں ان کے نیک اعمال مقصود ہیں، ان کے پھر بھی نیک اعمال مقصود ہیں۔ وہ جو قرآن کی آیت کا حوالہ جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس سے مراد کے اعمال صالح، جہاد کرو، اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے؟ نیک اعمال سے مانگنا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے اب مشرکین مکہ وہ کیا کہا کرتے تھے جب وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگ رہے، یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے۔ کہتے تھے نا کہ مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں، لیکن یہ جو بت ہیں نا، یہ ہمارے بزرگوں کی مشابہت ہیں، انہی کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے نا، لات، منات، عزا، حبل وغیرہ، یہ جو تھے یہ ان کے بڑے بڑے بزرگ گزرے تھے نا، ان کے اکابر گزرے تھے، انہوں نے ان کی تشبیہات بنا لی تھی۔ کیا یہ اللہ کے حضور سفارش کریں؟ الفاظ کے آگے یہ اللہ کے حضور سفارش کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مشرکین کہلائے کہ نہیں کہلائے؟ یہاں تک ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے؟ اللہ پاک ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اعمال صالح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ تھینک یو۔